بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر فاروق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ. اس چینل کو ایک نئے انداز کے ساتھ آپ کے سامنے لایا گیا ہے تاکہ پاکستان کے سیاسی حالات اور ملک کے جو تازہ ترین حالات ہیں، صورتحال ہے، بہتر انداز سے آپ کے سامنے اس کو لایا جا سکے. تو میرے ساتھ اس چینل میں، اس پروگرام میں ہوں گے حافظ طاہر خلیل صاحب، جن کا پاکستان کی صحافت میں انتہائی تجربہ ہے. صدیوں نہ صرف صحافت میں بلکہ پاکستانی سیاستدانوں کے ساتھ، حکومتوں کے ساتھ ان کے گزرے ہیں کوریج کرتے ہوئے. بیورو چیف ہیں روزنامہ جنگ اسلام آباد میں، اور گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کے حالات پر. میرے ساتھ موجود ہیں جناب امتیاز رانجھا صاحب. سینئر سیاستدان ہیں، کسی تعارف کے محتاج امتیاز رانجھا صاحب بھی نہیں ہیں. سابق ایم پی ہیں. سیاسی حالات کے حوالے سے ان کے ساتھ بات ہوگی. السلام علیکم آپ صاحب. اب صاحب، اس وقت جو سب سے بڑا اور اہم موضوع ہے پاکستان کی سیاست کا، وہ ہے انتخابات. انتخابات ہوں گے یا نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، انتخابات ہونے جا رہے ہیں؟ جی اظہر فاروق صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کو اس چینل کی مبارکباد دیتا ہوں، اور امید ہے کہ یہ چینل جو ہے لوگوں کی پذیرائی اور ان کی توقعات کے مطابق چلتا رہے گا انشاءاللہ، اور اس کے بہت سے لوگ اس کے فالوورز بنیں گے. تو یہ جو سوال آپ نے پوچھا، ویسے تو خبریں، جو سیاسی خبریں ہیں، وہ بہت سی اہم خبریں ہیں، اور بہت سی خبریں جو ہیں وہ بریکنگ نیوز کے طور پہ چل رہی ہیں. اسلام آباد کی جو فضائیں ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے جو اسلام آباد کی فضائیں ہیں وہ اس بات کا اندیہ دے رہی ہیں کہ باوجود بھرپور کوششوں، بھرپور توانائیوں اور بھرپور صلاحیتوں کے اظہار کے جو الیکشن کمیشن ان دنوں کر رہا ہے الیکشن کی تیاری کے سلسلے میں، الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. اس کی کئی وجوہات جو ہیں وہ گنوائی جا سکتی ہیں. اس کے کئی دلائل، ٹھوس دلائل بھی موجود ہیں. 14 جنوری کو جب پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی تو اس کے بعد یہ اندازہ تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن خود بخود ہو جائیں گے، لیکن پنجاب کے گورنر نے تاریخ نہیں دی. اس کے بعد یہ معاملہ اسی طرح KPK میں بھی چلا، اور وہاں پر بھی ابھی تک تاریخ نہیں آئی. بالآخر سپریم کورٹ نے، عدالت نے یہ معاملہ طے کیا. یعنی جو کام سیاستدانوں کو کرنا چاہیے تھا، سیاستدانوں نے اپنا سپیس جو ہے وہ منتقل کی عدالت کی طرف، اور عدالت نے پھر فیصلہ کیا، اور عدالت نے یہ حکم دیا الیکشن کمیشن کو کہ 90 روز میں الیکشن کرائے، جس کے لیے 30 اپریل کی ڈیٹ مقرر کی گئی ہے. اب 30 اپریل جو ہے وہ الیکشن ہونا ہے، اور الیکشن شیڈول آ چکا ہے. الیکشن جو ہے اس پر کارروائی اور الیکشن شیڈول کے مطابق جو کام شروع ہونے والا ہے وہ 11 مارچ سے، یعنی کل سے کام شروع ہو جائے گا الیکشن کا پنجاب میں. لیکن کام کیا ہوگا کہ کل جو ہے وہ ریٹرننگ افسر جو ہے وہ چارج لیں گے، اور وہ الیکشن کو کال کرنے کے لیے باقاعدہ ایک نوٹس جاری کریں گے کہ امیدوار جو ہیں وہ 13 تاریخ سے کاغذات اپنے جمع کرائیں، 14 مارچ سے. لیکن 12 سے 14 تک کا ہے وہ ٹائم، یعنی وہ 2 دن کا وقت دیا ہے، اور یہ پولنگ ہونی ہے 30 اپریل کو. لیکن جو حالات ہیں، الیکشن کمیشن جو ہے اس دوران KP میں میٹنگ کر چکا ہے گورنر سے. گورنر صاحب بھی آ رہے ہیں 13 منڈے کو، یہاں پر آئیں گے، پھر اس کے بعد واپس جائیں گے، اور پھر وہ بتائیں گے کہ کوئی ڈیٹ ہے یا نہیں ہے، یا صورتحال کیا ہے. لیکن دوسری طرف آج بھی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے مطابق آج بھی الیکشن کے لیے جو منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف فائنانس کو بلایا گیا تھا، اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ جو اخراجات ہیں الیکشن کے، اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی معاونت کریں. لیکن جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق وزارت خزانہ جو ہے وہ معذرت ظاہر کر رہی ہے، معذوری ظاہر کر رہی ہے کہ اگر پیسے ہوتے تو ہم IMF کے پاس تو نہ جاتے. اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ تو الیکشن کمیشن سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری آپ مدد کر دیں کچھ. جو اوورسیز پاکستان، اور سیکیورٹی کا بھی ایشو ہے، وہ بھی سیکورٹی کا ایشو ہے، وہ ابھی طے ہونا ہے منڈے کو. تو جو حالات ہیں وہ جا رہے ہیں اس طرف کہ الیکشن جو ہیں وہ باوجود اس کے کہ الیکشن شیڈول چل رہا ہے، پنجاب میں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، PTI کے حوالے سے جو ہے کریک ڈاؤن بھی جاری ہے. تو الیکشن کی کوئی صورتحال واضح طور پر زمینی حقائق یہ ہیں کہ نظر نہیں آ رہی. امتیاز رانجھا صاحب، آپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے سیاست کے حوالے سے. آپ یہ بتائیں کہ حکومت جو ہے وہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ موجودہ حالات میں حکومت کیوں نہیں انتخابات
تھینک یو اظہر فاروق صاحب. یہ تو خیر نہیں کہا جا سکتا کہ الیکشن سے کوئی بھاگ رہا ہے. الیکشن سے بھاگنا ناممکن سا کام ہے. لیکن یہ جو حافظ صاحب نے بات کی یہ بالکل درست ہے کہ الیکشن کا ماحول ابھی تک نظر نہیں آ رہا کہ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ جو الیکشن جنہوں نے لڑنا ہے وہ اپنے حلقوں میں نہیں پہنچے، نہ اس طرح سے ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے. میرا خیال ہے یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہماری معاشی صورتحال ہے اس میں یہ ایکسرسائز ابھی الیکشن کی ایک دفعہ 2 صوبوں میں یہ تقریباً 70% پاکستان بنتا ہے. پھر 3-4 مہینے بعد جنرل الیکشن آ جائیں گے نیشنل اسمبلی کے اور باقی 2-3 صوبوں کے. تو یہ اتنا جو ہماری اس وقت اکانومی کی صورتحال ہے اس میں یہ ایکسرسائز سمجھ سے باہر ہے. لیکن یہ آئینی مجبوری ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. کینڈیڈیٹ جو میری آج بھی 2-3 لوگوں سے بات ہوئی ہے جو کنفرم جنہوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے وہ بھی کوئی سنجیدگی سے نہیں لے رہے اس بات کو. پھر آج ابھی پتہ چلا ہے کہ جو پریڈ ہے 23 مارچ کی پاکستان آرمی کی وہ بھی انہوں نے ملتوی کر دی ہے اخراجات کی وجہ سے. وہ کٹ کیا اس کو اور ایوان صدر میں یا کسی اور جگہ ہو رہی ہے. تو جب اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر یہ الیکشن اس وقت تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے ایک کوئی اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا، بلکہ آج تو جو حالات ہیں پیسہ ضرورت ہے ملک کو اور قوم کو کہ پہلے اس کرائسس سے نکلے. ڈیفالٹ کا خطرہ سر پہ ہے اور اگر اس حالات میں الیکشن کرا کے پتہ چلے کہ اس کے بعد ڈیفالٹ میں چلے گئے ہیں تو پھر یہ کیا الیکشن اور کیا یہ، کیونکہ لوگ جو ہے مہنگائی اور بے روزگاری، لا اینڈ آرڈر اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ بات بھی کرے نا تو لوگ سیدھے منہ کہتے ہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں الیکشن کی، بجلی کہاں چلی گئی. اس وقت جو موجودہ حقائق بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو آپ نہیں سمجھتے کہ باقی ایج حاصل ہے اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی واضح طور پر کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ جس طرح پاپولیرٹی عمران خان صاحب کی نظر آ رہی ہے یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. اس میں میرا خیال ہے طریق انصاف کا بھی کچھ ہوگا، لیکن زیادہ اس میں جو عمل دخل ہے نا وہ ہماری موجودہ حکومت کی نالائکیوں کا ہے کہ انہوں نے طریق انصاف کے لیے بڑا کام کر دیا. اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کی جو جس طرح کی یہ پچھلی 6-7 مہینے بھاگ دوڑ اور خاص کر مہنگائی، اور پھر یہ ڈار صاحب کے بارے میں جو اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں نعرے لگائے گئے وہ آئیں گے تو ڈالر 200 سے نیچے آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ان کے آنے کے بعد 300 کو ٹچ کر رہا ہے. اور ابھی بھی کوئی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ کہاں رکے گا، کیا ہوگا. کوئی بھی بات جو ہے نا کوئی آدمی کوئی ذمہ داری لینے کو تیار ہی نہیں لگ رہا کہ جو دعوے کے ساتھ بات کرے کہ نہیں اب آگے کنٹرول صورتحال ہو جائے گی. تو اب تو سارا کچھ دعاؤں پہ کرتا چلوں کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے موجودہ تو سپریم کورٹ کیا ایکشن لے سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے سپریم کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بالآخر یہ معاملہ جو ہے عدالت میں ہی طے ہوگا، کیونکہ آرڈر سپریم کورٹ کا ہے اور آئینی تقاضا بھی ہے، دونوں کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. لیکن ریاست کی موجودگی، ریاست کی جو ہے وہ ریاست کا ایک بنیادی کردار ہے کہ اپنے شہریوں کو امن و امان اور سلامتی کا تحفظ فراہم کرنا. بیسک کام یہ ہے ریاست کا کہ وہ پہلے اپنے ریاست کے وجود کو جب خطرات موجود ہوں تو ظاہر ہے کہ پھر اس صورت میں جو ترجیحات ہیں آئین کی وہ تبدیل ہو جاتی ہیں اور تبدیل کی جا سکتی ہیں، اور اس میں اگر ریلیکسیشن کی کوئی امید کی جا سکتی ہے تو سپریم کورٹ ہی ہے. سپریم کورٹ نے چونکہ آرڈر کیا تھا یہ کہ الیکشن ہو، اگر حکومت یا دیگر ریاستی ادارے یہ موقف لے کے جاتے ہیں یا الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ہمیں جو ہے کوئی ادارہ معاونت نہیں کر رہا کیونکہ سیکیورٹی جو ہے اس وقت فوج جو ہے ان کے تقریباً 18 آپریشن جو ہیں وہ چل رہے ہیں سیکیورٹی کے یہاں پہ دہشت گردی کے خلاف. پھر دوسرا یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ مین پاور نہیں دے رہی، جوڈیشل آفیسر جو ہیں تیار نہیں ہیں کہ وہ جائیں الیکشن ڈیوٹی کے لیے. تیسرا یہ ہے کہ پیسے نہیں ہیں ملک میں. تو جب ادارے معاونت نہ کر رہے ہو تو پھر تو یہ ہے کہ الیکشن سپریم کورٹ اپنے آرڈر کو جو ہے ریویو کر سکتا ہے اور سپریم کورٹ یہ جواز جو ہے اس کو تسلیم کر سکتا ہے اور ممکن ہے کہ الیکشن جو ہے کچھ عرصے کے لیے 2 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے ملتوی ہو سکتے ہیں. اتنا ہی ہو سکتے ہیں ملتوی 2-3 مہینے کے لیے، کیونکہ جنرل الیکشن اکتوبر نومبر میں
بنتے ہیں میرا خیال ہے. تو اس سے زیادہ، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ کی کانسنٹ تو اب لینی پڑے گی، کیونکہ فائنل جو انہوں نے وہاں سے جب تک پروانہ نہیں ملے گا تو اس کو ملتوی کرنا بھی آسان کام نہیں ہوگا، کیونکہ وائلیشن ہو جائے گی. بہت شکریہ حافظ طاہر خورشید صاحب، امتیاز رانجھا صاحب. آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ انتخابات کے حوالے سے تھا، اور جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ موجودہ جو ملکی حالات ہیں وہ بھی تقاضا کر رہے ہیں، معاشی حالات جو ہیں بظاہر الیکشن تو ہونے چاہیے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ انتخابات جو کنکلوڈ ہم نے کیا ہے کہ یہ انتخابات جو ہے وہ ہوتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ معاشی مسائل بھی ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہیں. بہرحال انتخابات ایک دن تو ہونے ہیں جب بھی ہوں، لیکن فی الوقت یہ نظر آ رہا ہے کہ انتخابات